نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں حیات صحابہ کے نام سے، اور جس کا پہلا جو سیکشن ہے وہ ہوگا خلفائے راشدین پر۔ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ عام طور پر ایک غلطی کرتے ہیں جس کو غلط العام کہتے ہیں، کہ جو ایک رائج ہے ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، تو وہ بلکہ ایک درست ٹرم نہیں ہے۔ لام کے اوپر جب ساکن آ جاتا ہے تو وہ تو ناخلف جانشین کے لیے آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ نے کہنا ہے تو جب آپ سنگولر بولتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں رہتا، وہ تو خلیفہ راشد، لیکن جب آپ پلورل کہتے ہیں تو پھر آپ نے خلفائے راشدین کہنا ہے، خلفائے راشدین آپ نے نہیں کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ جس نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور اس میں میں ایک چیز جو ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ صحابہ کرام کی ہم حالات زندگی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور اپنے آپ سے پہلے یہ اپنے اندر ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بھی آپ پڑھیں سیدنا ابوبکر الصدیق کے بارے میں، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز ہی نئی پڑھ رہے ہوں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان احادیث کی اور ان آیات کی پہلی اولین مصداق ہیں کہ جو قرآن میں آیا، مثلاً فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ٹھیک ہے؟ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، پھر اسی طرح سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو امت وسط ہونا یا اخرجت للناس ہونا یا وہ لوگ ہونا کہ جن کے ایمان کو کرائٹیریا بنایا گیا، کسوٹی بنایا گیا، اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم بار بار پڑھنے سے کیوں نہیں اکتاتے؟ کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، پھر اس کو اس نے یاد کیا، پھر اس نے اس کو آگے پہنچایا. اور صحابہ کرام اگر یہ کام نہ کرتے تو میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر یہ کام نہ کر پا رہے ہوتے.
اور اگر کوئی کرتا بھی تو وہ پھر اس اوتھینٹسٹی کے ساتھ اور اس ڈیٹیل کے ساتھ کبھی بھی نہ کر پاتا. کوئی قصے کہانیاں ہی ہوتے جیسا کہ باقی ادیان کا ہم حال دیکھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اخلاص مثالی تھا، ایگزمپلری تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مثالی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جب کسی نے پوچھا، ایک صحابی سے ایک تابعی نے پوچھا تھا کہ کیا اصحاب رسول جو ہیں وہ ہنسا بھی کرتے تھے؟ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات گئی کہ وہ کوئی مافوق الفطرت کوئی وہ ہستیاں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہنستے تھے، عام بالکل وہ نارمل انسان تھے. ہاں ایمان ان کے دلوں میں چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا. تو ایمان کی مضبوطی کی نیت سے پورے اخلاص کے ساتھ اور ان ہستیوں کے اتباع کی، یہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے جن کی ہم انشاءاللہ حالات پڑھیں گے، ہم اس لیے پڑھیں گے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر سکیں، ہم اپنے عمل کو تبدیل کر سکیں، ہم تسلی حاصل کر سکیں، ہم مثبت سوچ حاصل کر سکیں، ہم شکر گزاری کے طریقے سیکھ سکیں اور ہم اپنی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو صحیح معنوں میں آخرت کی کھیتی بنا سکیں، جیسا کہ ان سب صحابہ کرام نے، ان پاک ہستیوں نے کیا. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو صحابہ کرام کے اختلافات تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، یعنی جو بھی اختلافات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے. تو ہم ان اختلافی مباحث میں نہیں پڑیں گے. وہ کوئی اگر ہسٹوریکل فیکٹس ہیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں، جیسے جمل ہوئی، صفین ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک وقت تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے اور اپنی تلواروں کے ذریعے سے، اور اب ہم اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس جو دور ہے اس میں ہم کوئی اپنی پارٹیسپیشن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر کوئی بحث مباحثہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. ہم صرف ان پاک ہستیوں کے تھرو ہم اپنے رب کی جو قرب ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ہماری علماء کے اور اسکالرز کے مطابق تمام جو انبیاء ہیں ان کے بعد جو عام انسانوں میں سے افضل ترین انسان ہیں وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو انشاءاللہ ان کے ذکر خیر سے ہم اپنا شروع کریں گے سلسلہ انشاءاللہ. اب ایک چیز دیکھ لیجئے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کون ہوتے ہیں. صحابی ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن کہ جنہوں نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور حالت ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی، چاہے درمیان میں ارتداد کی کیفیت بھی کیوں نہ آئی ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی ارتداد کی یا ایسی کوئی کیفیت آئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ توبہ طائب ہو کر اسلام کی طرف آئے ہیں اور وفات حالت ایمان پر ہوئی ہے تو پھر وہ صحابی ہی ہیں. اور صحابہ کے درجات بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کچھ سابقون الاولون ہیں، کچھ وہ ہیں ایک درجے میں اوپر کے جو انصار میں سے سابقون الاولون ہیں، کچھ ہیں کہ جو شرکائے بدر ہیں، پھر اسی طرح سے جو بیت رضوان والے ہیں، پھر وہ ہیں کہ جو فتح مکہ تک مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو دیا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم. یہ جو ایک کلیکٹیو جو ایک گروپ ہے، یہ لاسٹ کلیکٹیو گروپ ہے کہ جو مکہ سے مدینہ آ گیا، اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا. پھر باقی وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں،
اور سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تمہارے وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے کہ جو تم میں سے فتح سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں کیا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اچھا وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گئے، آپ دیکھیں کہ اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ اس وقت تو ان کی تو سر کے اوپر وہ رکھ دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوشن، اور پھر اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یرموک کی شہادت عطا فرمائی ہے، اور پھر لہٰذا جو درجات ہیں ان میں تبدیلی ظاہر ہے، ہو سکتی ہے لیولز میں، رینکس میں، لیکن ان سب کے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لگا دیا ہے، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے جو دور ہے، ابھی ہم 4 ان خلفاء کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر کہ یہ وہ ادوار ہیں خلافت راشدہ کا جو دور ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں اسلام کی جو ہے نا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تکمیل کو پہنچی ہیں، احکام کے حوالے سے نہیں، احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب آ چکے، لیکن امپلیمنٹیشن کے حوالے سے مثلاً سیدنا ابو بکر الصدیق کے زمانے میں فتنہ ارتداد کی جنگیں ہوئیں، پھر اسی طرح سے منکرین زکوٰۃ کا ایک فیصلہ ہوا کہ ان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی، پھر اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہوا، اور وہ ہے جمع قرآن کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور نوعیت کا ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور نوعیت کا ہوا، یہ امپلیمنٹیشنز ہیں۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہادات، جس میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی امپلیمنٹیشن کس کس طرح سے ہو سکتی ہے، کہاں کہاں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، مثلا ان کا چوری کی حد کو قحط کے دور میں اس کو سسپینڈ کرنا، پھر اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور ایز قاضی آپ کے فیصلے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اور ان کی معاونت تمام خلفائے راشدین کی، اپنے سے پہلے والوں کی جو معاونت ہے، یہ سب صحابہ کرام کے خلافت راشدہ کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی پوری امیجیٹ فیملی مسلمان تھی، جن کی امیجیٹ فیملی میں ان کے والد، ان کی والدہ، والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، والدہ بالکل اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں، اور ان کی ساری اولاد، ورنہ ہر صحابی کے چاہے وہ خود جتنے جلیل القدر ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے یا اوپر یا اولاد میں آپ کو کفر نظر آتا ہے، لیکن سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ تو انشاءاللہ اب ہم ان کی ذکر خیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ قال ابو بکر، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہجرت کا یہ جو ایک موقع تھا، اور ایسا یہ ایک واقعہ ہے کہ جو کہ دنیا کے ٹاپ سیکرٹ ترین کوئی مشن ہونا تو اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ دنیا کا سب سے ٹاپ سیکرٹ مشن بھی اگر اس کو کہا جائے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی ٹاپ سیکرٹ تھی، یہ ان کی جو زندگی ہے اس کا معاملہ تھا، اور یہ دین اسلام کی آگے سے جہاں جہاں تک اس دین نے پہنچنا تھا یہ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اور اس ٹاپ سیکرٹ میں ایک بندہ، ایک صاحب فراست انسان جو ہے وہ چنا گیا، اور ایک غیر معمولی بصیرت والا اور غیر معمولی اخلاص والا انسان جو چنا گیا، وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، آپ دیکھیں سیدنا حمزہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، سیدنا عمر جیسا جری انسان مسلمان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مصاحبت کے لیے کس کو چنا؟
ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو. ہم عام طور پر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اردو زبان میں یار غار، اور ہم اس کو بہت آرام سے ہم اس کو کہہ کے اس سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ پوری اس کے پیچھے ایک پوری کہانی، ایک پورا عالم ہے اس کے پیچھے پوری ایک نیت کا اخلاص، یقین کی قوت موجود ہے کہ ایک انسان کس طرح اپنی زندگی کو ایٹ سٹیک کرتا ہے ایک دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جو ایک مسلسل رفاقت ہے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور وہ تو ویری فرسٹ ڈے سے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے 6 سال بعد. ٹھیک ہے، سن 690 میں عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ ایک طویل رفاقت ہے جو ختم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس رفاقت کا حال اس طرح بیان فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر ایسے دل نشین جملے سنتا تھا: میں تھا اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر چلے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے. تو یہ ایک ایسی رفاقت تھی جو کہ ان صحابہ کرام میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں جو آیت نازل فرمائی جس کو کہ آیت استخلاف کہا گیا ہے، خلافت کا وعدہ، اور یہ وعدہ جو ہے یہ خلافت راشدہ کا وعدہ ہے. اس آیت سے خلافت راشدہ کی اوتھینٹسٹی، اس کی لیگیلٹی، اس کی ایون ترتیب کی لیگیلٹی، اس کا اس بات ہوتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم لیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا. اس میں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس آیت کے مصداق وہی صحابہ کرام ہیں کہ جو سورۃ النور کے نزول کے وقت موجود تھے. پھر اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. خلافت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومینیٹ نہیں کیا، لیکن کنایتاً، اشارتاً بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو مسند خلافت پر سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، اور لوگ جو ہیں ان کو دے نیو ویری ویل کہ ابو بکر کی غیر موجودگی میں ہم نے عمر کے گرد اکٹھے ہونا ہے، اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گرد اکٹھے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ریاکشن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ریاکشن تھا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں کہ لیٹ سی یہ کیا کہتے ہیں. سو دے نیو کہ کس کو ہم نے رجوع کرنا ہے، کس کی طرف ہم نے پہلے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی جو صحابہ کرام ہیں، چاروں خلفائے راشدین ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو صحیح ہے، اسی سے ایک ایسا نظام وجود میں آیا کہ جس کی کسی انسانی تہذیب میں، کسی سویلائزیشن میں کوئی مثال نہیں ملتی. مدت خلافت جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ کم و بیش 2.25 سال تھی، اور آخری ایام میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ کر دیا تھا ایز خلیفہ. اور یہ امت پر دیگر احسانات میں سے
یٹ اندر ایک احسان تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمر رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کرنے کا. ایک صحابی نے آ کے کہا تھا نا کہ عمر تو بڑے سخت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, تو انہوں نے کہا تھا وہ اس لیے سخت ہے کیونکہ میں نرم ہوں. تو جب وہ خود آ جائے گا اس پوزیشن آف اتھارٹی میں, ان کو پتہ تھا بعض سخت لوگ اور سخت ہو جاتے ہیں, بعض نرم ہوتے ہیں اور پوزیشن آف اتھارٹی پا کے سخت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت تھی اور ایک انسان کی جو ایک مردم شناسی ہوتی ہے وہ تھی کہ نہیں عمر ایسا نہیں ہے, وہ آگے جا کے تو وہ نرم ہی ہو جائے گا, وہ سخت نہیں ہوگا. انشاءاللہ اب ہم صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن میں آنے والی دو جو آیات ہیں خوبصورت, وہ ذرا سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں, آپس میں نہایت مہربان ہیں. آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے. ان کی یہ صفت تورات میں ہے, اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کونپل نکالی, پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا, پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا, کسانوں کو خوش کرتا ہے. اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب غصہ دلائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اور انہی پاک ہستیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر امت القرن الذی بعثت فیہم, میری امت میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن میں مجھے مبعوث کیا گیا. پھر اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی پیروی کرے جو فوت ہو چکے ہیں, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, کیونکہ زندہ لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین افراد تھے, دلوں کے سچے, علم میں پختہ اور تکلف سے بے نیاز تھے. 3 چیزیں, دلوں کے سچے,
علم میں پختہ اور تکلف سے بے نیاز سادہ زندگیوں والے، الراسخون فی العلم، ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مخلص جانثار کی حیثیت سے اور اپنے دین کی مضبوطی اور نفاذ کے لیے منتخب فرما لیا، تم ان کے شرف و فضل کے معترف رہو، انہی کے نقش قدم پر چلو اور حتی الامکان ان کے اخلاق اور دین کو تھامے رکھو، بلا شبہ وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو تھامے رکھو۔ اور پھر پہلے خلیفہ راشد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔ اور خلیل کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو شخصیات ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ سے دی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سعادت کی اور ان کی عظمت کی گواہی جو عمر رضی اللہ عنہ نے دی، وہ ان الفاظ میں تھی، انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سردار، ہم میں سے بہتر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور حیات صحابہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر یہ ایک در کھولا ہے تو اس کو بند نہ کرے اور ہمیں اس در سے خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے والا نہیں ہے، کوئی اس رحمت کے دروازے کو کھول نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے، اور وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی ایسی احسان ناشناسی یا ناشکری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت ہم سے چھن جائے۔ اب انشاءاللہ ہم فارملی شروع کرتے ہیں سیدنا ابو بکر الصدیق کے حوالے سے۔ آپ کا جو نام و نسب ہے عبداللہ بن عثمان، آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر القرشی التیمی۔ آپ کا جو نسب ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ بن کعب سے چھٹی پشت میں جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، اور یہ جو کنیت ہے یہ آپ کو آپ کے والد نے دی تھی، اور اس کا معنی ہے وہ جس کے پاس بہت سے اونٹ ہوں، وہ جو بہت سے اونٹوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور یعنی جس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، بڑا مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو والد نے ایک طرح سے پیار سے اور ایک ذہن میں ایک بات کو رکھتے ہوئے ان کو یہ کنیت دی ہے۔ اور جو والد تھے نا ابو قحافہ، گو کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، لیکن یہ کوئی بہت کھلے بلیٹنٹ دشمن نہیں تھے اسلام کے۔ ان کے حوالے سے کہیں یہ نہیں ملتا انہوں نے وہ حرکتیں کی ہوں کہ جو ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ بن ربیعہ اور یہ لوگ کرتے رہے تھے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے متعدد القاب ہیں، جن میں جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لقب ہے صدیق، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو ان کی پہچان بن گیا وہ صدیق ہے، پرائمری ٹائٹل ان کا۔ اور یہ لقب آپ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم یہ احد پہاڑ پر سب چڑھے تو احد حرکت کرنے لگا،
وہ او میں آ گیا، شاید روب میں آ گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اثبت احد، کہ اے احد پرسکون ہو جا، کام ڈاؤن. فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی ہے اس وقت، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں. یہ متفقن علیہ حدیث ہے. اور صدیق کا جو لقب ہے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بکثرت تصدیق کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ لقب دیا گیا. اور خصوصاً جو آپ کو اسراء والمعراج کرایا گیا تو وہ جب آپ نے آ کر بتایا اور ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، آپ کو یاد ہوگا سیرہ میں پڑھا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ نیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا، آپ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آ گئے اور اس وقت آپ ہمارے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے. تو اس نے مشہور کیا ساری بات کو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں نا، آپ کے صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی ذرا خبر لیجئے جا کے. ان کا خیال ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا پوچھا تھا، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ، کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو ابو بکر فوراً بولے، لَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر انہوں نے سچ کہا. پھر انہوں نے ذرا تھوڑا لوگوں نے حیرت کا جب اظہار کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بہت سے لوگ جو ہے نا ان کا ایمان ڈول گیا، اور بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے. لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ ہاں میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں تو ان کی اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کو آسمانوں سے وحی آتی. تو یہ جو یقین ہے نا، آپ دیکھیں کہ جب ڈاؤٹ آتا ہے نا انسان کے ذہن میں کسی بھی چیز کے لیے، آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں، آپ کوئی بزنس پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، آپ نے کوئی امتحان دینا ہے، آپ نے کوئی ڈگری لینی ہے، اس کے اندر اگر آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس وقت تک نہ آپ ہول ہارٹیڈلی اس کے اندر کوئی انپٹ دے سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی ایسے ثمرات آپ کو پھر حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جو یقین کی کیفیت ہے، جتنی سیدنا ابو بکر صدیق میں تھی اتنی تو کسی میں تھی ہی نہیں. تو اس شدت تصدیق کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا تھا. اور امت کا اس لقب پر اجماع ہے کہ صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں. اور ایک کوئی عرب جو شاعر تھے نا، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس لقب کے حوالے سے کچھ اشعار بھی کہے ہیں. مثلاً وسمیت صدیقاً وکل مہاجرن سواک یسمى باسمہ غیر منکری سبقت الی الاسلام واللہ شاہد وکنت جلیسا فی العریش المشہری. آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے جبکہ آپ کے سوا ہر مہاجر کو اس کے اپنے نام ہی سے پکارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ قبول اسلام میں سبقت لے گئے ہیں، اور آپ بدر کے دن مشہور و معروف چھپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین تھے. اور یہ ابو بکر صدیق ہی تھے کہ جنہوں نے انسٹنٹینیسلی اسلام قبول کیا تھا. آپ دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں، آپ کا غار حرا میں جانا، وہ سب سے پہلی مسلمان ہیں. لیکن جس بندے نے پورے ٹوٹل آؤٹ سائڈر ہونے کے باوجود اسلام قبول کیا ہے اور انسٹنٹینیسلی کیا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں. کیونکہ زید بن حارثہ اور علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں، وہ بچوں میں ہیں، کوئی غلاموں میں ہیں، لیکن انہوں نے کرنا ہی تھا، انہوں نے کرنا تھا. اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ تو بچے تھے، زید بن حارثہ کی بھی کوئی ایسی عمر نہیں تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے گھر میں تھے، آپ کے ہاؤس ہولڈ نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا ہے سوائے ابو بکر کے، تو وہ آؤٹ سائڈرز کے حوالے سے بات ہے. پھر دوسرا لقب آپ کا ہے عتیق، اور یہ لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، انت عتیق اللہ من النار،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اور اسی دن سے آپ عتیق کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ پھر مورخین نے عتیق کے لقب کے کچھ اور اسباب بھی بتائے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ لقب آپ کو آپ کے حسن و جمال کی بدولت ملا یا آپ کی قدیم خیر و خوبی کے مالک ہونے کی وجہ سے ملا۔ قریش کے بہت بیلوڈ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قریش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت پسند کرتے تھے خاص طور پر، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ بہت نرم مزاج، بہت منکسر مزاج، عاجز، ہمبل انسان تھے، اور علم الانساب کے آپ ماہر تھے۔ یعنی جو جینیالوجی کا علم ہے نا، یہ لوگ تو کیملز کی جینیالوجی بھی جانتے تھے نا، اونٹوں کی بھی جانتے تھے، تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ دوسرے کے نسب کو ریڈیکیول کرنا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ تھا کہ وہ علم الانساب کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کے نسب کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات، کوئی ابیوسو لینگویج، کوئی حقارت آمیز کوئی بات، کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے قریش ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھی قول ہے کہ عتیق کا لقب ان کو کیسے ملا، کہ ان کی جو والدہ ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں اپنی والدہ کے اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے ہاف بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، ابو قحافہ کی دوسری بیویوں سے اولادیں ہیں، لیکن ان کی جو والدہ ہیں سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے ایک ہی بیٹے تھے، وہ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ جو ہیں ان کا کوئی اولاد جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی تھی، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے قبلہ رو ہو کر دعا مانگی کہ اے اللہ اسے موت سے آزاد، اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فہبہ لی، اے اللہ اسے موت سے آزاد اور میرے لیے سلامت رکھ۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کی والدہ کے ان الفاظ کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ سارے اسباب درست ہوں اور ان سارے اسباب کو اس لقب کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ القاب اور ہیں کہ جو ڈرائیو کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ مشہور القاب نہیں ہیں کہ جو آپ کو جن سے پکارا جاتا تھا، وہ صدیق اور عتیق ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ صاحب، اور یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور اس میں جب جو کفار ہیں، جو قریش ہیں، وہ آ کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے، غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو ظاہر ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ایک فیئر، ایک انگزائٹی کی فیلنگ ہوئی، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں لکھا اور انڈورس کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو، اذ یقول لصاحبہ، تو اس لیے آپ کا ایک لقب صاحب بھی کہا جاتا ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کی رات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو ہمیں بآسانی دیکھ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اور یہ مائیت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور آپ نے اگر آپ کو یاد ہو عقیدہ واسطیہ میں آپ نے مائیت کے 2 لیولز پڑھے ہیں، مائیہ عامہ اور مائیہ خاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ تو ہر کسی کے ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، لیکن وہ جو مائیہ خاصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی سائیڈ پہ ہوتا ہے، یہ وہ مائیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی سائیڈ پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
ہماری سائڈ پہ ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن حجر جو ہیں وہ رجال کے بہت بڑے ماہر ہیں، پھر انہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے وہ بیسٹ شرح قرار دی جاتی ہے، اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ اس کے بعد تو کوئی اور شرح لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، فتح الباری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ جو آیت ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عظیم فضائل و مناقب میں سے ہے، اور اس آیت میں بالاتفاق صاحب سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور بہت سی احادیث بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس فضیلت میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پھر ایک اور سیکنڈری جو لقب ہے وہ ہے اتقا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورہ اللیل، کہ وہ بڑا متقی اس بھڑکتی آگ سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ سورہ اللیل کے آخری جو آیات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، تو آپ کی شان میں اور آپ کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں کہ وہ واپسی ان کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہی ان لوگوں نے بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، ذنیرہ، ان سب نے کیا احسان کیے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، یہ کیا دے سکتے تھے ان ریٹرن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، لیکن ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر کے ان کو آزاد کرانا، صرف ان کی خلاصی ظالم آقاؤں سے کروانا، اس لیے کہ یہ ان کا ایمان جو ہے وہ بچ جائے، کیونکہ وہ ستائے ہی صرف اس لیے جا رہے تھے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ایک ان کا سیکنڈری لقب اتقا، دین پر خرچ کرنا۔ بیسیکلی ابو بکر صدیق نے کب دین پر خرچ کیا ہے؟ مکہ میں، جب دین مسلمان ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میری ساری عزت ختم، میرے سارے رائٹس ختم، میرا پاسپورٹ ختم، میرا ویزا ختم، اور جو دل ہے میرے ساتھ کرو۔ تو ہم عام طور پر ایک کوئی لفظ استعمال ہم کرتے ہیں نا، یوزلی ہم کہتے ہیں ٹراما، ٹھیک ہے؟ تو ٹرامیٹک ایکسپیرینسز اگر ہم مکی دور کے صحابہ کرام کے دیکھیں، آپ ذرا فزیکل ٹراما بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جانا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو کوئی حجاب ہمارا تھوڑا سا کھینچے اور یہ کہے کہ تم کیا مولوی بن گئی ہو یا اس طرح، تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم رو پڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ 13 سال اور بے گناہ، جیسے وہ ابو بکر صدیق ہی رضی اللہ عنہ نے، آگے ہم پڑھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک بندے کو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بس تم اس بات پہ ایک بندے کو قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہیں اور کوئی، اس نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ تو اس وقت دین پہ خرچ کیا جب دین کو ضرورت تھی اور دین کمزور تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس تحریک نے کہاں جانا ہے، اس کا کچھ بننا بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ یقین کہ یہ ہے اور یہی سچ ہے، آگے جو ہوتا ہے وہ ہمارا حصہ تو ڈل جائے نا۔ تو آپ سوچیں وہ کیسا حصہ ڈال گئے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں آنر کیا۔ پھر ان کا ایک اور سیکنڈری لقب اواہ بھی بتایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک نبی کا بھی لقب اواہ ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نرم دلی اور مزاج میں رحمت اور شفقت کے باعث اواہ کہا جاتا تھا۔ یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ آپ عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ البتہ اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش عام الفیل سے کتنی مدت کے بعد ہوئی ہے، بعض نے 3 سال، بعض نے 2.5 سال، اور بعض نے 2 سال چند مہینے کہا ہے۔ اور آپ کے والدین نے بڑی عمدہ پرورش کی آپ کو جو اس وقت کی سہولتیں اور جو ایک اچھا متمول گھرانہ ہوتا ہے اس طرح کی آپ کو پاس سہولتیں میسر تھیں، اور آپ کے والدین کا شمار بھی اپنی قوم کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا، تو آپ اسی لیے آپ کی بھی جو اٹھان ہے وہ معاشرے کے بڑے باعزت ایک انسان کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ آپ کا قبیلہ بنو تیم تھا جو کہ قریش کا بہت جیسے بنو مخزوم اور وہ جو بڑی بڑی شاخیں ہیں نا بنو ہاشم، ان سے ذرا
کم لیول کا تھا لیکن قریشی ہی تھا. آپ کا حلیہ مبارک میں جو عربک میں ورڈ آیا ہے نا وہ ہے ابید, اور آپ جانتے ہیں کہ ابید ہمارے ہاں سفید کو کہتے ہیں, لیکن بیسکلی جو ایک گولڈن ویٹش کمپلیکشن ہوتا ہے نا وہ ابید سے مراد ہوتا ہے عربک میں. تو آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے جو آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفید زردی مائل رنگت, تو وہی گولڈن ویٹش کمپلیکشن اور مائل فیئرنیس کی طرف, ڈارکنیس کی طرف نہیں بلکہ فیئرنیس کی طرف مائل. خوبصورت قد و قامت, نازک بدن. آپ کا بدن جو ہے نا وہ کمزور جسموں میں شمار ہوتا تھا. آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا یا یاد ہوگا آپ کو کہ جب وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ازار لٹکانے والی, تو اتنا پریشان ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ میرا تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اور جھکتی ہوئی کمر, پتلے چہرے, چھوٹی آنکھوں, اٹھے ہوئے بانسے اور تنگ نتنوں والی ناک, پتلی پنڈلیوں, مضبوط رانوں, ابھری ہوئی پیشانی کے مالک تھے. آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے. آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیا کرتے تھے. آپ کے والد گرامی, جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ ان کا نام عثمان بن عامر تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی, اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اور ہوا کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کر لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ اس وقت نابینا بھی ہو چکے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تو ایک عزت کے طور پر, اور اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی بھی تھی, اور بہترین ایک جو ادب ہے نا کسی بڑے کا وہ تھا کہ آپ نے فرمایا یا ابا بکر ہل لا ترکتہ حتی نأتیہ, اے ابو بکر آپ انہیں رہنے دیتے, ہم خود ان کے پاس آ جاتے. تو ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ ہوا اولا ان یأتیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا حق بنتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں, آپ کا حق نہیں تھا کہ آپ چل کے ان کے پاس جاتے. اور ابو قحافہ اس وقت مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رو پڑے اور انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو مجھے ابو قحافہ کے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی ہوتی. پھر ان کے جو بال تھے نا وہ پیور سنو وائٹ تھے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غیروا ھذا بشیء, ان کے بالوں کی رنگت کو بدل دو. تو بالوں کو ڈائی کرنا اور جیٹ بلیک نہ کرنا, ٹھیک ہے, یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے نا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, کہ ہمیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پتہ چلتی ہے کہ کیا ایکسٹینٹ ہے اس کا. ایک کافر ہے, بوڑھا ہے, وہ بھی نہ آئے, میں چلا جاتا ہوں اس کے پاس, پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں. تو بڑوں کی جو عزت ہے, بڑوں کو سنب نہ کرنا, بڑوں کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھنا, بڑوں کی اپنے سے ایج میں بڑے ہیں نا اب یہ صرف, ٹھیک ہے. تو یہ جو لیسا منا آتا ہے جب, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اسلامی آداب کو فالو نہیں کر رہا. اور وہ ایک لیسا منا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم اور کنیت ام الخیر تھی, اور یہ اسلام کے شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں. اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. آپ کی 4 بیویاں تھیں, لیکن یہ ایک وقت پر 4 بیویاں نہیں تھیں. اور پہلے جو ایک بیوی تھیں مکہ میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ, قتیلہ کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے, اور یہ آپ کے 2 بچوں عبداللہ اور اسماء کی والدہ ہیں, ٹھیک ہے. عبداللہ وہ ہیں جو غار ثور جاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسماء ذات النطاقین, آپ جانتے ہیں اسماء بنت ابی بکر کو کون نہیں جانتا. اور ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عہد جاہلیت ہی میں کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی, اور یہ زندہ رہی ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہوئی ہیں یا نہیں, لیکن یہ مدینہ آئی ہیں, اور یہ کچھ تحائف لے کر جن میں گھی اور پنیر بھی تھا, تو یہ لے کر مدینہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئی ہیں. تو انہوں نے ابتداً وہ تحائف جو ہیں وہ قبول نہ کیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوا بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا سیدہ عائشہ کے ذریعے
کہ مجھے بتائیں کہ میں اپنی والدہ کو اٹینڈ کروں یا نہ کروں، تحفے قبول کروں یا نہ کروں، گھر میں آنے دوں یا نہ آنے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِتُدْخِلْهَا وَلْتَقْبَلْ هَدِيَّتَهَا، کہ اسے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی دینی چاہیے اور تحائف بھی قبول کر لینے چاہیے. اور اسی موقع پر یہ آیت اتری تھی کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے. دوسری بیوی تھی ام رومان بنت عامر بن عبیمر، اور ان کا تعلق بنی کنانہ بن خزیمہ سے تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر کی انتقال کے بعد یہ دوسری شادی تھی ام رومان کی، اور بالکل آغاز ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، مدینہ ہجرت کی، اور ان سے عبد الرحمن بن ابو بکر اور سیدہ عائشہ پیدا ہوئیں. عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، اور یہ 6 ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. تیسری بیوی اسماء بنت عمیس بن معبد، اور ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور یہ سب سے پہلے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. ان کے موتہ میں شہید ہونے کے بعد ان کی شادی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کی، اور پھر ان کے بھی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے. یہ ایک ایسی یونیک صحابیہ ہیں کہ 3 جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں، جن میں سے 2 عشرہ مبشرہ اور خلیفہ راشد ہیں، ان سے ان کی شادی ہوئی، اور تینوں سے ان کی اولادیں ہیں. سبحان اللہ، کیا ڈیرنگ، بہادر اور کتنے مضبوط یقین والی یہ خواتین تھیں. اور موو آن ہونے میں، مجھے جو موو آن ہونے میں اسماء بنت عمیس کی کہانی میں نظر آتا ہے نا، وہ کمال کا لیول ہے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اسماء بنت عمیس کا، تو دونوں کے بچے، جعفر کے بھی اور ابو بکر کے بھی رضی اللہ عنہم کے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. تو محمد بن ابی بکر بہت چھوٹے تھے جب فوت ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی پلے. تو جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے پوچھا کہ اپنی امی سے کہ آپ کو اپنا کون سا شوہر سب سے زیادہ پسند. تو ان کی جو ذہانت تھی، جو انٹیلیجنس تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں جعفر اور شیوخ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی پلیزنٹلی ہنس پڑے اور انہوں نے کہا تو واٹ ہیو یو لیفٹ فار می، میرے لیے پھر کیا چھوڑا تم نے. تو یہ اس طرح کا ایک خوبصورت ان لوگوں کا آپس کا تعلق تھا. کوئی انسیکیورٹیز نہیں تھیں ان لوگوں کو، بلا وجہ کی نہ جیلسیز بنتی تھیں، نہ وہ پاسٹ کے بیگیج کو اٹھا کے پھرتے تھے. انتہا کے مثبت، پازیٹیو اور بہترین انسان تھے. چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بن زید تھیں، اور یہ الانصاریہ الخزرجیہ، ٹھیک ہے، اور یہ واحد ہیں کہ جو انصاری ہیں، اور انہی کے پاس آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر صلح کے مقام پر، جو کہ مدینہ کے اوالی میں تھا، اور جہاں آپ کو پھر اطلاع ملی تھی وفات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان سے آپ کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی تھی. انشاءاللہ اولاد سے ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے، ہمارا ٹائم ہو گیا. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.